اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور سب سے پہلے تو میں کل آپ لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ سخت ہو گیا تھا، زیادہ سیریس میں نے باتیں کی، اگر کسی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچویشن ہی کچھ ایسی تھی۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ علامہ محمد اقبال۔ آج ان کا دن ہے، 9 نومبر، اقبال ڈے بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں ہماری جو نئی جنریشن ہے، نئے لڑکے جو ہیں، وہ بالکل بھی نہیں ان کے بارے میں جانتے کہ اقبال جو ہیں وہ کون تھے۔ اس وجہ سے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کو ہمارے سلیبس میں بچوں کی جو کتابیں ہیں 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، اس میں سے ان کا جتنے بھی جو ان کے جو اشعار وغیرہ ہیں یا ان کی جو نظمیں ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے، تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کو پتہ نہ چلے کہ اقبال کیا ہے۔ اور کل جو چھٹی ہوئی ہے وہ بھی اچانک ہوئی۔ ظاہری بات ہے ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اپنے آقاؤں سے اجازت لی ہوگی کہ کل کے دن کی چھٹی دیں ہم کہ نہ دیں، تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج صرف اور صرف علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال بہت بڑے عاشق رسول، موجب تھے پاکستان بنانے کے، پاکستان کا خواب دیکھا انہوں نے۔ اور ہماری جنریشن جو آج کی ہے ان کو ان سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اقبال کا ذکر میڈیا پہ بھی نہیں کیا جاتا، اور دوسرے معاملات میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اقبال کے ذکر کو مدھم کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اقبال جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی باتیں کرتے ہیں، وہ لبرلزم کی باتیں نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن پاک اور احادیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان کا ترجمہ اگر کیا ہے تو وہ علامہ اقبال نے کیا ہے، کیونکہ اقبال جو ہیں وہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ نوجوان نسل کو ابھارنے کے لیے ان کی جو اشعار ہیں سارے کے سارے اسی کے اوپر مبنی ہیں۔ اور آپ نے کمال کی شاعری کی، کمال کی ایسی شاعری بہت کم دیکھنے اور سننے میں آتی ہے۔ آپ کا جو شمار ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ پائے کے اشعاروں میں ہوتا ہے۔ لیکن کیوں ایسا ہے کہ ان کو سلیبس سے نکالا گیا اور ان کی چھٹی کو ختم کر دیا گیا، تاکہ آنے والی نسل اقبال کو پڑھ نہ سکے، سمجھ نہ سکے، اور اس کے اوپر اپنے خیالات، اپنے جذبات کو تیار نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے میں تھوڑے سے ان کے 2-3 شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ہیں۔ ویسے ان کی شاعری تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، ایک ذخیرہ ہے جس پہ عبور حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک میں اقبال کو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اب اس طریقے سے کیا ہونا ہے کہ وہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا لہو گرم ہونا ہے، تو وہ نہیں ہونے دینا، ان کو اپنے ایک خاص ایک لیول پہ رکھنا ہے، ان کو لبرلزم کی طرف لے کے جانا ہے، ان کو پب جی پہ لگا دینا ہے، ان کو سوشل میڈیا پہ لگا دینا ہے، اور ان کے سامنے جو ہیرو ہیں وہ اقبال نہیں ہونا چاہیے، قائد اعظم نہیں ہونا چاہیے، لیاقت علی خان نہیں ہونا چاہیے، ان کا ہیرو ہونا چاہیے نواز شریف کو، زرداری کو، عمران خان کو، یہ سارے ہیرو نئی نسل کے ہونے چاہیے۔ تو یہ بڑا ہے، لہو گرم ہو جائے گا اگر ان کو پرانی ہماری تاریخ کا پتہ چلتا رہے تو۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، محمد بن قاسم، ان کو بھی سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ جوان اور اپنا جو ہے کہیں ان کے اندر بھی یہ طریق نہ اجاگر ہو جائے کہ تو تم لوگوں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے ایمان کے مطابق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دین وہ اقبال کی شاعری سے بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لوگوں کو جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان لوگوں کا، مخالفین کا یہی ایک ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو نوجوانوں کے دل سے نکالنا۔ اب ایک دوسرا شعر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹا دیا تھا،
سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اب اس شیر پہ آپ لوگ ذرا توجہ کرو۔ نکل کے صحرا سے کون نکلے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام، خالد بن ولید، انہوں نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اور پھر ان کا جو ہے حساب کفار جو ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیا تھا انہوں نے، اور پھر یہ جو ہے اپنا سنا ہے قدسیوں سے میں نے، اقبال کہہ رہے ہیں میں نے قدسی سے سنا ہے کہ وہ شیر کہیں پھر تیار نہ ہو جائیں، پھر کہیں ہوشیار نہ ہو جائیں۔ تو وہ ظاہری بات ہے، اقبال کو آپ سنو گے پڑھو گے تو اس طرح کی جذبات نئے جوانوں کے اندر آنے ہیں، اور یہ تو نہیں آنے دینے، انہیں تو ایک لکیر کا فقیر بنانا ہے ہمیں، تاکہ ان کے اندر یہ اپنے ہی چکروں میں لگے رہیں ہیں، اور اپنے ہی مستقبل، میرا مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، اس طرف سے ان کو ہٹانا ہے۔ اور اس کے لیے بہت سارے اور بھی لوگ لانچ کیے گئے ہیں، لیکن آج ٹوٹلی میرا موضوع علامہ اقبال ہے بس۔ اور پھر سب سے زیادہ جو ایک شعر ہے، بہت زیادہ اس کی گہرائی میں آپ جاؤ تو آپ بالکل حیران ہو جاؤ گے کہ وہ شعر یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ہم جو ہے نا، ہم، اس کی تحقیق میں نے بھی کی ہے، آپ لوگ بھی اس پہ ضرور جانا۔ جو میری ریسرچ میں آیا ہے کہ یہ ہم کون ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ خود ہے۔ یعنی کہ آپ سوچو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم کون تیرے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہوں، اگر محمد سے وفا کرو گے تو میں تمہارا ہوں۔ اور یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ والا جہان، اس کی کیا ویلیو ہے، لوح و قلم تمہارا میں تمہیں دے دوں گا۔ تو یہ اتنی گارنٹی سے بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کیا اقبال خود گارنٹی؟ نہیں، اقبال گارنٹی نہیں دے رہے، یہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ محمد کے ہو جاؤ گے تو سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو یہ اقبال تو نہیں کہہ رہے، یہ اقبال کے اندر کوئی اور بول رہا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اقبال قرآن اور حدیث کا ترجمہ اگر پڑھنا ہے ایک نئے انداز سے تو وہ اقبال ہی ہیں، لیکن آج اقبال کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے تاکہ لوگ اقبال کو سمجھ نہ سکیں۔ اور یہ ہماری نئی جنریشن، آج میرے سے ایک لڑکا پوچھ رہا تھا، سر وہ باقی سکولوں کو چھٹی ہے تو آپ نے چھٹی نہیں دی، باقی اکیڈمیز بھی، کالجز بھی سارے بند ہیں تو آپ نے نہیں دی، تو یہ 9 نومبر کو ہوا کیا تھا؟ میں نے کہا بہت اچھے، آج ذرا تجھے بتاؤں میں 9 نومبر کو ہوا کیا تھا۔ ہمارے بچوں کو اتنا تک نہیں پتہ۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان بنانے کا جو سارا صحرا، جو سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ اقبال کو جاتا ہے، کیونکہ اقبال نے خواب دیکھا، اقبال نے اس وقت مسلمانوں کو گرمایا، ان کو جگایا کہ نہیں، ہمیں ایک الگ وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جہاں مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہو۔ تو کیا آج قانون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا قانون پاکستان میں ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ قائد اعظم چلے گئے تھے انگلینڈ، اقبال گئے ان کو لینے کے لیے کہ نہیں آؤ، ادھر آؤ، ہمیں ایک ایسا کام کرنا ہے جو پاکستان نہیں، مسلمانوں کے لیے ایک کائنات کے ایک خطے میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام رائج کرنا ہے۔ تو سارے چکر نظام کے ہی ہیں، اور نظام رائج کرنے کے لیے کیا ہے، اس پہ ایک الگ میری بحث بنتی ہے جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے لمحہ لمحہ کروں گا، آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بیان کہ نظام کیا ہے، نظام کسے کہتے ہیں۔ اوکے، ابھی دل کر رہا ہے کہ چونکہ ٹاپک ایسا ہے تو ابھی سے شروع کر دوں، لیکن نہیں، میں آج نہیں بولوں گا، انشاءاللہ میں پھر کسی وقت پہ۔ تو میری تمام نوجوانوں سے صرف ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی ہے کہ وہ علامہ اقبال کو پڑھو، علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھو، اس کے حافظ بنو، اس پہ تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ اقبال کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اقبال بہت اعلیٰ شخصیت ہے۔ اقبال تھے، اقبال تھے، اور اقبال کے ڈھیر سارے اور واقعات اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کو بے تحاشا ایسی چیزیں آپ کو اقبال میں ملیں گی کہ اقبال کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی ایسے شخص کا ساتھ نہیں دے سکتا جو بے شرمی اور بے حیائی کے اوپر چل رہا ہو،
کبھی بھی نہیں وہ اس طرف جا سکتا۔ اقبال نے کیا کام کیا؟ اقبال نے کام کیا نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا، موٹیویٹ کیا اس نے نوجوانوں کو کس سمت میں تم لوگوں کو جانا ہے، اور میں بھی وہی کام کر رہا ہوں اپنی سطح پہ۔ اقبال کا لیول بڑا ہے، میرا لیول تھوڑا کم ہے، لیکن جتنا اللہ نے مجھے تجربہ دیا زندگی کا، اور جو تحقیقات میں نے کی، اور جو میری آبزرویشن میں آیا اتنی اس ایج میں بھی وہی کام کرتا ہوں اپنے یہ جو ہے یہ چینلز کے ذریعے۔ کوشش یہی ہے اور میری نیت بھی یہی ہے، اور اس میں اور کوئی عمل دخل نہیں ہے میرے اس چینل میں، صرف اور صرف میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والی نسل جاگے اور اچھے اور برے کی پہچان کر سکے، کیونکہ ان نوجوانوں کو کوئی جس پٹی پہ لگا دے یہ اسی کی طرف بھاگ جاتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جذبہ اور جہاد کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم نئی ایک راہیں نکالنے کے لیے نئی جذبہ صرف آپ لوگ اگر اپنا جگاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے جگاؤ۔ اللہ اور رسول کے ایک خطے کے اندر اللہ کے قانون کی بالادستی قائم کروانے کے لیے نکل سکتے ہو تو باہر نکلو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو وہ نماز میں ہے نا مغضوب علیہم، اور ان پر میرا غضب ہوتا ہے۔ اللہ کے قانون کی بالادستی کاش اس دنیا میں کسی ایک ملک میں تو آ جائے، ابھی تک تو مجھے کوئی ایسا ملک نظر نہیں آ رہا جہاں اللہ کے قانون کی بالادستی ہو۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔